آئی حدیث سنیں، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات بتا دوں، اس میں ایک حدیث بھی میں ضعیف نہیں پیش کر رہا ہوں، کسی کی ماں نے چنا ہے تو ایک حدیث کو بھی ضعیف ثابت کر دیا. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس بن مالک کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. سرکار کہتے ہیں معراج کی شب میں موسیٰ کی قبر پر گیا، موسیٰ کی قبر پر پہنچا تو میں نے موسیٰ کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور یہاں سرکار نے ایک لفظ استعمال فرمایا، قائمن، کھڑے ہو کر. مردے کھڑے نہیں ہوتے. سرکار نے واضح کر دیا، کوئی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے یصلی کہا تو صلاۃ سے یہ مراد نہ لے لینا کہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے لیٹے لیٹے قبلہ مل رہے ہوں گے. یہ تعویل نہ کر لینا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے یا مجھ پر درود پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ صلاۃ کے ایک معنی درود بھی ہوتے ہیں. سرکار نے بتایا نہیں، قائمون، کھڑے تھے. تو بتایا کھڑے تھے مطلب زندہ تھے، مردے کھڑے نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 268، سیاستہ کا بڑا بھوت ہے ان کو، تو سیاستہ کا ہی حوالہ ہے. ابھی فاروق رضوی صاحب نے مسلم شریف کے حوالے سے ایک حدیث سنائی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اب فاروق رضوی صاحب اپنا عقیدہ بیان کریں گے امام احمد رضا کی کتاب الملفوظات کے حوالے سے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی روح جس میں رسول میں دوبارہ لوٹا دی گئی، ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور ہماری حیات کیسی ہے؟ عام مردوں کی برزخی. سوال پوچھ رہا ہے کوئی اعلیٰ حضرت سے کہ انبیاء کی اور اولیاء کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ جواب دیتے ہیں، انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی حیات حقیقی، حسی، دنیاوی ہے، احساس کے ساتھ، جسم کے ساتھ. اور دنیاوی حیات ہے، آپ دنیا میں بھی موجود ہے، جنت میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، دنیا میں جہاں چاہے سیر فرمائیں. ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسی ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہ بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے. یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، اولیاء کے بارے میں نہیں ہے. ابن سعد نے روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. وہ بھی زندگی دنیاوی ہے نہیں ہے. دنیا میں انبیاء دنیاوی حاجات ہوتی ہیں، کھانا پینا، بیوی بچے، پیشاب پاخانہ، یہ ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کی ہوتی ہیں، انبیاء کی بھی ہوتی ہیں. اسی لیے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ جب بیت الخلاء جاتے تو کیا دعا پڑھتے، باہر آتے تو کیا پڑھتے ہیں. تو یہ ضروریات ہوتی ہیں، لیکن وفات کے بعد یہ سارے علائق، یہ ساری چیزیں انبیاء سے ہٹ جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندگی برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. زندہ ہوتے یعنی دنیاوی اعتبار سے زندہ ہوتے، معلوم یعنی زندہ نہیں ہے اس کا مطلب، یعنی اس اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے زندہ نہیں ہے. ہاں وہ زندگی کون سی ہے؟ برزخ کی زندگی، وہ قبر والی زندگی، دنیا کی